اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کمالات معجزات عطا فرمائے اور بے شمار صفات عطا فرمائی، ان تمام صفات میں ایک صفت رقیق قلب ہونا بھی عطا فرمائی، یعنی کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العزت نے دل عطا فرمایا وہ بہت ہی نرم دل عطا فرمایا، بہت ہی نازک دل عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ میرے محبوب کا دل اتنا نازک ہے کہ کسی مشکل میں تم پڑتے ہو، کسی مصیبت میں تم پڑتے ہو، لیکن اس کی تکلیف میرا محبوب محسوس کرتا ہے، اس کے قلب اطہر پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صفت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ مدینہ کے رہنے والے ایک صحابی تھے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ کیفیت کیا تھی؟ نہ ان کے پاس مال و دولت تھا، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ سونا چاندی ہے، اور حسن و جمال میں بھی کوئی ان کو حسن عطا نہیں ہوا، شکل و صورت میں بھی کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت، نگاہ لطف تو اپنے ہر امتی پر رحمت بن کر برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ اے جلابیب، کیا شادی بھی کی ہے تم نے یا نہیں کی؟ جلابیب نے عرض کیا کہ حضور، مجھ جیسے شخص سے کون شادی کرے گا کہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ مال و دولت ہو، نہ جائیداد ہو، جس کے پاس نہ حسن و جمال ہو، جو دکھنے میں بھی خوبصورت نہ ہو، تو حضور ایسے شخص سے کون شادی کرے گا؟ اور کون ایسا باپ ہوگا جو ایسے شخص کو اپنی بیٹی دے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ بات بہت گراں گزری، بہت تکلیف ہوئی۔ میرے آقا نے مدینہ کے ایک گھر میں ایک اپنا قاصد بھیجا اور اسے اس کے ہاتھ میں رشتے کا پیغام دے کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ قاصد جب اس گھر میں گئے ہیں تو وہ گھر والے تو خوش ہو گئے کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد آیا ہے اور رشتے کا پیغام لے کر آیا ہے، لیکن اس قاصد نے بتایا کہ اے گھر والو، رسول اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے رشتے کا، وہ اپنے لیے نہیں بھیجا بلکہ جلابیب کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، جلابیب کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ وہ لڑکی کی والدہ جو پردے میں کھڑی تھی، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جلابیب سے اپنی شادی کر دیں، اپنی بیٹی کی شادی کر دیں؟ نہ اس کے پاس حسن و جمال ہے، نہ وہ حسین و جمیل ہے، نہ مال و دولت ہے اس کے پاس، کسی قسم کے درہم و دینار نہیں ہے اس کے پاس، کوئی سونا و چاندی نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، ہم اس سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا کہ اسی کے پاس اس کی بیٹی بھی کھڑی تھی جس کے لیے نکاح کا پیغام آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اماں ایسا نہ کہیں، یہ نہ دیکھیں کہ نکاح کس کا آیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ نکاح کا پیغام لے کر کون آیا ہے اور کس کی طرف سے آیا ہے۔ یہ اس کی طرف سے پیغام آیا ہے جو نبیوں کا سردار ہے، جو نبیوں کا امام ہے، تو میں اب اس جلابیب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سراپا رحمت ہیں کہ پوری دنیا جن کو ٹھکرا دیتی ہے، پوری دنیا جن کو دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتی، میرے آقا اسے سینے سے لگا لیتے ہیں، میرے آقا اسے سینے سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سراپا رحمت ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں ہم ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ اچانک سے ایک عورت آئی اور رسول اللہ کو روک لیا اور ان سے گفتگو کرنے لگی۔ گفتگو کرتے کرتے بہت دیر گزر گئی۔ جب وہ عورت وہاں سے گئی تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کے بارے میں تو پورا مدینہ جانتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ بے تکی باتیں کرتی ہے، بے مقصد بے فضول باتیں کیا کرتی ہے۔ حضور آپ کے کندھوں پر تو نبوت کا بوجھ ہے، تبلیغ کا بوجھ ہے، پوری دنیا کو بوجھ حضور آپ کے کندھوں پر ہے، حضور آپ اس عورت کی بے تکی باتیں کیوں سنتے ہیں، بے مقصد باتیں ان کی سنتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا جو سراپا رحمت ہیں، جن کا قلب اطہر بہت رقیق ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ وہ عورت ہے کہ کوئی بھی دنیا میں اس کی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی بات نہیں سنوں گا تو پھر اس کی بات کون سنے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ سراپا رحمت ہیں، یہ سراپا رحمت ہیں۔ اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف سمجھدار لوگوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہو ہم نے ان کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گاؤں میں دیہاتی صحابی ہیں، آقا کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوا کرتے تھے، حضور انہیں تحفے دیا کرتے تھے، یہ انہیں حضور کو تحفے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے ہیں اور آ کر دیکھا کہ مسجد نبی میں رسول اللہ موجود نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ جو مال میں لے کر آیا ہوں بازار میں بیچ دیتا ہوں، اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔
یہ سوچ کر وہ بازار کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر! میرے آقا جب مسجد نبوی میں آئے اور پتہ چلا کہ ظاہر آئے تھے، میرے آقا ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ بازار میں چلے گئے، جا کر دیکھا کہ ظاہر اپنا مال بیچ رہے ہیں۔ قربان جائیں میرے آقا کی رحمت پر، آپ کی شفقت پر۔ میرے آقا گئے اور پیچھے سے ظاہر کی آنکھوں پر جا کر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کون ہے جو میرا غلام خریدے گا؟ کون ہے میرا غلام خریدے گا؟ اللہ اکبر! جب ظاہر نے دیکھا کہ میرے پیچھے میرے آقا آ گئے ہیں، امام الانبیاء آ گئے ہیں، سید الانبیاء آ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی حالت، اپنی کیفیت دیکھی کہ میں ایک دیہاتی ہوں، میری شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، مال و دولت بھی میرے پاس نہیں ہے، میرے تو بدن سے بھی بدبو آیا کرتی ہے، میں ایک دیہاتی ہوں، میری کیا حیثیت؟ اللہ اکبر! جب انہوں نے اپنی کیفیت دیکھی تو کہا حضور آپ کا غلام بہت سستا بکے گا، اس لیے کہ اس کے پاس حسن و جمال بھی نہیں ہے، کوئی ہنر بھی نہیں ہے، حضور آپ کا غلام بہت سستا بکے گا۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے جب یہ سنا تو فرمایا ظاہر تم دنیا والوں کی نظر میں تو غریب اور سستے ہو سکتے ہو، لیکن خدا کی عزت کی قسم اللہ کے نزدیک تم بہت مہنگے ہو، تمہاری عظمت، تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ تو میرے آقا جن لوگوں کو دنیا ٹھکرا دیتی ہے، دنیا دیکھنا گوارا نہیں کرتی، جن کو رشتہ دینا گوارا نہیں کرتی، میرے آقا ان کو اپنے سینے سے لگایا کرتے ہیں، ان پر نظر رحمت فرمایا کرتے ہیں۔ میرے آقا کی شان ہے کہ رحمت کا بھرم بھی تم سے ہے، شفقت کا بھرم بھی تم سے ہے، رحمت کا بھرم بھی تم سے ہے، رحمت کا بھرم بھی تم سے ہے، ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں، ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں، ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں، ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں، ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں، ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں۔